الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم شرکائے کرام، بھائیوں اور بہنوں، جو ہمارے 6 روزہ آن لائن ختم نبوت کورس میں شریک ہیں، کل کا جو سبق نمبر 3 تھا اس کے آخر میں یہ گزارشات کی گئی تھی کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ قرآن پاک وہ سابقہ امتوں کے درمیان جو اختلافی مسائل تھے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ چنانچہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جو اختلافی متنازع فی مسائل تھے، جیسے تثلیث ہے، الوہیت مسیح ہے، ابنیت ہے، صلیب ہے، ان عقائد میں سے جو عقیدے غلط تھے ان کو اللہ پاک نے رد کر دیا۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ ان کا رفع ہوا ہے اور آخر زمانے میں آپ کا نزول ہوگا۔ عیسائی اس پر قائم ہیں اور انجیل کے تمام نسخے اس پر متفق ہیں، جبکہ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع والا مسئلہ ہے اس میں جو عیسائیوں کا صحیح عقیدہ تھا کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اسی کے مطابق فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ بلکہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ صورت نساء کی یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی بڑی زبردست جو ہے وہ دلیل ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ رفع ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ نزول ہوگا جیسے احادیث میں آتا ہے، تو قرآن پاک نے عیسائیوں کے عقیدے کی تائید کر دی بڑے واضح الفاظ۔ اگر قرآن پاک اس کی تردید نہ کرتا اور خاموش رہ جاتا، تردید نہ کرتا اور خاموش رہ جاتا تو پھر بھی ان کا عقیدہ جو ہے وہ مانا جاتا عیسائیوں کا۔ مگر صرف یہ نہیں کہ قرآن پاک یہاں خاموش ہوا ہے، انہوں نے یہودیوں کے عقیدے کی تردید کر دی، اور خود مرزا قادیانی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی صلیب کے متعلق قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ اگر یہ خاموش ہے تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ اپنے خیالات میں حق پر ہے، یعنی عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو اوپر اٹھایا گیا ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ یہ درست ہے اور صحیح۔ ان حالات میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوالات کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں، کس آسمان میں رہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے بقول وہ گویا جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کے مترادف۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے خود جب تک کہ اس نے اپنے آپ کے لیے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ قرآن پاک سے خود یہ ثابت کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے،
یہاں 3 حوالے مرزا قادیانی کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، مگر ہم صرف ایک حوالہ پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ کتاب ہے ازالہ اوہام حصہ 2، صفحہ نمبر 675، روحانی خزان جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 464۔ گویا مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر زمانہ میں دنیا میں آنے کی پیش گوئی وہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایسے ہی اور آیات ہیں۔ تو قادیانی ہم سے سوال کریں کہ کوئی ہمیں دلیل دو قرآن پاک سے ہمیں یہ دکھاؤ کہ جناب کہاں پر یہ چیز آئی ہے، کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تم ثبوت پیش کرو۔ بھائی تمہارے مرزا صاحب ازالہ اوہام میں خود کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخر زمانے میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ ہم سے آپ نے کیا سوال کرنا ہے؟ آپ کا مرزا خود اس بات کی جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہے کہ قرآن پاک میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئی موجود ہے، اور قرآن پاک کی متعدد آیات اور احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ موجود ہے، اس پر متواتر روایات موجود ہیں۔ وقت ہمارے پاس چونکہ مختصر ہے اس لیے میں نے ایک ہی حوالہ پیش کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ جو 15 روزہ کورس ہے ہمارا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان کے ایک حوالے کا اس کے اوپر جو قادیانیوں کے اعتراضات ہیں ان کو سنیں، دیکھیں، اور ان کے پھر جو جواب الجواب ہیں ان کو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی روز روشن کی طرح آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے آپ کے بارے میں کہ آپ زندہ آسمان پر موجود ہیں، قیامت کے قریب جو ہے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، آپ کو بڑے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا۔ الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کورس کی وجہ سے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اسی کورس کی عربی ہمارے والد صاحب نے جو یہ کورس بنایا ہے ختم نبوت 15 روزہ کورس، تو شیخ محمد بن عبداللہ السبیل انہوں نے جو حرم پاک کے امام تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کروایا تھا، وہ چھپ کر اردن میں پہنچا۔ وہاں شیخ امجد السقلاوی تھے جو اصل میں تو فلسطین کے رہنے والے تھے، ان کا قبیلہ سارا وہ قادیانی تھا، جیسے میں نے کل بتایا تھا، تو ان کا جلال الدین شمس 1920 میں وہاں پہنچا تھا، اور اس کی اس غلط کارروائی کی وجہ سے کتنی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی۔ مگر یہ شیخ امجد السقلاوی اپنے کام کے سلسلے میں یہاں اردن آئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو اس قسم کا اسلام سکھایا گیا تھا، اور یہ اردن میں ان کا جو اسلام ہے وہ ذرا مختلف قسم کا ہے، وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس صورت میں اسے حضرت والد صاحب کی جو کتاب ہے رد قادیانیت کے ذرعی اصول، اس کا عربی نسخہ الاصول الذهبیہ فی الرد علی القادیانیہ میسر ہوا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار، پھر 2 بار، 3 بار میں اس کا جیسے جیسے مطالعہ کرتا گیا میرا شرح صدر ہوتا گیا۔ آخر کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 30 مرتبہ، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو 30 مرتبہ میں نے پڑھا تو میرا شرح صدر ہو گیا، اور میں یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قادیانی نے عقیدہ بنا رکھا ہے وہ غلط ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی کو جو مسیح موعود مانتے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب پڑھ کر کے وہ خود توبہ طیب ہو کر مسلمان ہو گیا، اور یہاں وہ چنیوٹ میں فتح مبالہ کانفرنس پر چند سال پہلے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیا تھا۔
یہ تو میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا ہے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر زمانے میں آنے کی پیشگوئی کرتی ہیں۔ اب مرزا قادیانی خود وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے بارے میں تواتر کے ساتھ یہ روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے۔ جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل اس کی مصدق ہے۔ اس حوالے میں یہ کتاب ہے ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 2 حصہ دوم، صفحہ نمبر 557، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400۔ تو اس ازالہ اوہام میں مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں وہ گویا سیاہ ستہ سے ثابت ہیں، یعنی سیاہ ستہ جو حدیث شریف کی مستند 6 کتابیں ہیں، ان میں بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، یہ نسائی کہتے ہیں ان میں جتنی پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، یہ کوئی پیش گوئی اس پیش گوئی کے ہم پہلو اور ہم وزن نہیں ہے اور اس کو تواتر حاصل ہے۔ اس حوالے میں مرزا قادیانی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ ایک اور حوالہ سنیں۔ اب کہتے ہیں اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اس وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ توضیح المرام صفحہ نمبر 3، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52۔ آپ نے دیکھا کہ اس حوالے میں توضیح مرام کے حوالے میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا اور پھر ایک زمانے میں ان کا آسمان سے اترنا اس کو خود تسلیم کیا ہے۔ اب قادیانی ہمیں کہیں کہ ہمیں تم ثابت کرو قرآن و حدیث سے، یہ کیا بات ہے؟ قرآن پاک اور احادیث سے مرزا قادیانی خود اس چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ اگر یہاں اور دیکھا آپ نے پہلے والے حوالے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں لکھتے ہیں کہ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل۔ حضرات محترم، یہ مرزا قادیانی کی یا یہ ہم کہیں کہ مت ماری گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے کیے ہوئے وعدے، اپنے کیے ہوئے اعلان، ان سے وہ کس طریقے سے روگردانی کرتے ہیں۔ اب ایک اور حوالہ دیکھیں، کہتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے صرف ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا، اور یہ پیش گوئی بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے، اور بالضرورت اس قدر مشترک پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ مسیح موعود آنے والا ہے۔ یہ کتاب ہے شہادت القرآن، صفحہ نمبر 2، روحانی خزائن
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 298، اس میں آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی بخاری، مسلم اور ترمذی میں موجود ہے۔ بند کرو۔ پھر یار ایک گل بشہ بند نہیں، کمال ہے، بند نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم آ گیا جس وجہ سے بیان رک گیا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ قادیانی تو ہمیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانا اور ان کا نزول ہونا، اس کو تم قرآن پاک سے ثابت کرو۔ ہمیں کیا کہتے ہو؟ اپنے مرزے کو دیکھو جس نے خود قرآن و حدیث سے، بلکہ اس نے کہا احادیث متواترہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی موجود ہے۔ تو ہمارے ساتھ بات کرنے سے پہلے وہ اپنے گھر میں جھانکیں کہ ان کے گھر سے اس قسم کی شہادتیں اور گواہیاں مل رہی ہیں۔ مرزا قادیانی خود تسلیم کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب ان کا جو ہے وہ نزول ہوگا۔ ہمارے پاس تو دلائل قرآن و حدیث کے موجود ہیں، لیکن اگر کوئی تشفی چاہتا ہے تو ہمارے دروازے اس کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں آؤ، لیکن فیس بک پر کچھ لام کاف لکھ دینا، اس سے آپ کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹے گی۔ انشاءاللہ تعالی امت کے 1400 سال سے جو مجددین ہیں اور جو مفسرین ہیں، جو محدثین ہیں، ان کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں۔ قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے جا سکتے ہیں؟ اول تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان ناری کرے ہیں، یعنی آگ کے گولے ہیں، کہ کوئی آدمی اگر ان کو کراس کر کے اوپر جانے کی کوشش کرے گا تو وہ گویا راکھ ہو جائے گا، وہ جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ تمہارا جو ہے یہ عقیدہ کہ آسمان پر چلے گئے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو وہاں کے مکے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمانوں پر جائیں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ ہمیں اوپر آسمانوں پر جا کر دکھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حل کنت الا بشر الرسول، کہ میں تو صرف بشر اور رسول ہوں، یعنی میں خود نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کی تو نفی کی ہے، لے جانے کی نفی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں آسمان پر موجود ہونے یا آپ کے جانے کا ذکر ہے، وہاں سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ پاک آپ کو اوپر اٹھا کر لے گئے۔ وہاں جانے کی بات نہیں ہے۔ جانے کی بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بذات خود اپنے اس جسم انثوی کے ساتھ آسمان پر چلا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت جس کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب اپنے کسی بندے کو، کسی مخلوق کو بھی آسمان پر لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو بات تو بالکل واضح ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
आसमान में जिंदा मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर कादियानियों की समझ में ये बात ना आए और वो ये कहें कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर जा ही नहीं सकते, तो दो हवाले ऐसे हैं, वो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से ही मिलते हैं। उन हवालों में मिर्ज़ा कादियानी ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया है कि आपके बारे में ये यकीन रखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में जिंदा, इस हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में जिंदा मौजूद हैं। तो हम अगर हमसे सवाल हो कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर कैसे चले गए, तो हम मिर्ज़ा कादियानी का वो नूरुल हक का हवाला पेश करते हुए और ऐसे ही उसकी किताब हमामतुल बुशरा उसका हवाला पेश करेंगे, जिसमें मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अगर कोई कादियानी सवाल करे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर कैसे चले गए, तो हम कहेंगे जैसे जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर गए, आगे आगे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और पीछे पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कादियानी सवाल करेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर क्या खाते पीते, हम कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाते पीते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठकर आप भी खा पी लेते हो। वो सवाल करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हम कहेंगे कि जिधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, उनके साथ साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ लेते हैं। ये तो है इल्जामी जवाब, लेकिन वालिद साहब ने इन दो हवालों का नाम रखा था एटम बम। यानी ये ऐसे दो हवाले हैं जो कादियानियत का जो पूरा कसरे खिलाफत है और उनकी झूठी नबूवत का जो पूरा महल बना हुआ है, वो धड़ाम से जो है वो नीचे गिर जाता है। मैं कहूँगा कि आप वहाँ हवाला सुने। चनाचे मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं, हाजा हुआ मूसा फतल्लाहिल्लज़ी अशार अल्लाहु फी किताबिही इला हयातिही व फरद अलैना अन नुमिना अन्नहु हय्युन फिस समा व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यितीन। तर्जमा, ये खुद मिर्ज़ा कादियानी ने तर्जमा किया है। ये वही मूसा मर्द खुदा है जिसकी निस्बत कुरान में इशारा है कि वो जिंदा है और हम पर फर्ज किया गया है कि हम इस पर ईमान लावें कि वो जिंदा आसमान में मौजूद है और मुर्दों में से नहीं। किताब का नाम है नूरुल हक, उसका सफ़ा नंबर है 50, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर उसका 8 है और सफ़ा नंबर उसका 68 और 69 है। देखें किस तरीके से वजाहत के साथ मिर्ज़ा कादियानी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी वो आसमान में तस्लीम की है। और एक लतीफ़े की बात है कि इस किताब नूरुल हक को गालियों वाली लानतों वाली किताब भी कहते हैं कि इस किताब में मिर्ज़ा कादियानी ने गिन कर वो 1000 मरतबा जो है वो लानतें लिखी हैं। अगर आपने वो मुलाजा करना हो तो ये 3-4 सफ़े हैं जो लानत 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 से भरे हुए हैं। किसी कादियानी को कहो कि भाई तुम कहते हो हमारा मिर्ज़ा सुल्तानुल कलम है और वो जो बात करता है वो सारी की सारी वही होती है। ये ज़रा इसकी किताब को देखें, इसके सफ़ात को देखें कि वो लानतों के साथ भरी। कोई नबी आपने ऐसा भी देखा है कि वो उसने अपने मुखालिफिन को या किसी को भी जो है ऐसे लानतों से पुकारा? और ये देखें सफ़हात के सफ़हात जो है इस पर भरे हुए हैं। लेकिन इससे हटकर हम ये कहेंगे कि
قادیانی کو، مرزا قادیانی کو اور آج کے قادیانیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا مشکل نظر آتا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان آگ کے گولے ہیں تو پھر ان آگ کے گولوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر کر اوپر کیسے چلے گئے؟ اگر وہ آگ کے گولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہتے تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ قادیانی کچھ کہتے پھرے قرآن و حدیث اور احادیث متواترہ سے، اور 1400 سال سے امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ دوسرا حوالہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے بل حیات کلیم اللہ ثابت بنص القرآن الکریم الا تقرأ فی القرآن ما قال اللہ تعالی عز وجل ولا تکن فی مریۃ من لقائہ وانت تعلم ان هذه الآیۃ نزلت فی موسیٰ فہی دلیل صریح علی حیات موسیٰ علیہ السلام لأنه لقی رسول اللہ والاموات لا یلاقون الاحیاء ولا تجد مثل هذه الآیات فی شأن عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے کہتا ہے نعم جاء ذکر وفاتہ فی مقام شتى فتدبر فإن اللہ یحب المتدبرین۔ یہاں اس جو مرزا قادیانی کی حمامۃ البشریٰ کی جو عبارت ہے اس میں بھی مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات یعنی آپ کے زندہ ہونے کی صریح دلیل ہے۔ تو حضرات محترم سوچنے کی بات ہے، ایک وہی چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن ہو تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ناممکن کیسے ہو سکتا؟ اور یہ قادیانی حوالے پیش کرتے ہیں ادھر ادھر کے۔ ہم نے اس رفع و نزول مسیح علیہ السلام کی بحث میں کہا تھا کہ مرزا قادیانی کے ایک مرید مرزا خدا بخش نے کتاب لکھی ہے اصل مصفح، اس میں 13 صدیوں کے جو مجددین ہیں ان کی فہرست گنوائی ہے۔ اس فہرست میں 10ویں صدی کے مجدد ہیں ملا علی قاری۔ وہ یہ جو آیت ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس آیت کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے بارے میں وہ اس آیت کو لے آئے ہیں، اور یہ مرزا قادیانی اسی آیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی حوالہ دے رہی ہے، لیکن مرزا قادیانی نے اس آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات اس کو ثابت کیا ہے، اور دلیل کے طور پر یہ کہتا ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو مردے لوگ ہوتے ہیں وہ احیاء یعنی زندہ لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، تو اس سے یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضور علیہ السلام سے ہوئی ہے تو اس سے ثابت ہوا گویا مرزا قادیانی کے بقول کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ تو بھائی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور مرزا قادیانی کی کتاب نور الحق کے مطابق وہ آسمان میں موجود ہیں تو ہم اسی دلیل سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان میں زندہ موجود ہیں، اور جیسے روایات میں آتا ہے وہ قیامت کے قریب
عادل بادشاہ جو ہے وہ بن کر آئیں گے۔ اس کے متعلق بہت ساری احادیث جو ہے وہ موجود ہیں۔ رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں کتاب لکھی ہے، الحق الصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اور ہمارے اس ادارہ کے استاذ تھے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب منڈی بہاؤدین کے، انہوں نے بھی اسی عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے عقیدۃ الاسلام، عقیدۃ الاسلام فی حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے اس کتاب میں احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع، آپ کا نزول اور آپ کی آمد ثانی جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وقت چونکہ مختصر رہ گیا ہے، ان ساری احادیث کو تو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دو حدیثیں میں یہاں جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک تو وہ بخاری شریف میں آئی ہے کہ احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حدیث نمبر ہے 3448، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الایمان میں باب نزول عیسیٰ ابن مریم۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے وہ نقل کرتے ہیں۔ تو میں دو حدیثیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ان دو احادیث کی روشنی میں، دو حدیثوں کی روشنی میں کچھ تفصیلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کروں گا۔ اس کے آپ مختلف عنوان رکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کی چند نشانی۔ پہلی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام قسم کھا کر فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد وحتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وَإِن شِئْتُمْ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ۔ گویا یہ حدیث پاک، یہ آیت جو ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی، کہ یہ آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کی نشانیاں بتا رہی ہے۔ اور اس آیت کی شرح میں انہوں نے یہ حدیث پاک جو ہے حضور علیہ السلام کی پیش فرمائی ہے، اور یہ بخاری شریف نے اس کو لیا ہے باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور ایسے ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس کتاب کو، اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ دوسری روایت ہے عن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليہود ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ پہلی حدیث پاک جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بہت قریب ہے کہ تم میں اتریں ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے اتریں گے، حاکمن عادلن، عادل بادشاہ بن کے، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیہ کے نظام کو ختم کریں گے، ویفیض المال، اور آپ کے زمانے میں مال کی بہتات ہو جائے گی، حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ اس مال کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، وحتی تکون السجدۃ الواحدۃ، یہاں تک کہ ایک سجدہ کر لینا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ آگے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم چاہو تو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے پڑھ۔ یقیناً قادیانی یہاں پر اعتراض کریں گے اور کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے بات نقل کی ہے،
تو یہ روایت وہ کہتے ہیں یہ تو مرسل ہے، اور مرسل جو ہے اس سے تو اتنا بڑا استدلال جو ہے وہ کرنا وہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کا جواب خود حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے آپ کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث پاک آپ نے جو بیان کی ہے تو آپ کی تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ کیسے اس کو متصل جو ہے بیان فرما رہے ہیں؟ تو اس بارے میں ایک روایت ہے ان یونس بن عبید قال سألت الحسن، کہ حضرت یونس فرماتے ہیں، یونس بن عبید، کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا یا ابا سعید انک تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانک لم تدرکہ، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ آپ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور آپ کی پیدائش جو ہے سن 20 ہجری میں ہوئی۔ تو اس اشکال کا جواب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی دیتے ہیں، فرمایا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبلک، کہ تو نے تو مجھ سے ایسا سوال کر ڈالا ہے جو آج سے پہلے تم سے پہلے کسی نے اور یہ سوال نہیں کیا تھا، ولولا منزلتک منی، اور اگر جو آپ کو میرے پاس ایک مرتبہ اور مقام حاصل ہے، ما اخبرتک، میں یہ بات تمہیں نہ بتاتا، انی فی زمان کما ترى، کہ میں ایک ایسے زمانے میں ہوں جس کو تم دیکھ رہے ہو، وکان فی عمل الحجاج، اور وہ اس زمانے کو یعنی حجاج ابن یوسف کی عملداری تھی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو اموی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا، تو وہ اس لیے کہتے ہیں میں چونکہ حجاج کے زمانے میں ہوں، تو وہ ایک کلیہ بتا رہے ہیں، کل شیء سمعتنی، ہر وہ چیز جو تم نے مجھ سے سنی ہو کہ میں اس کے بارے میں کہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو عن علی ابن ابی طالب، تو سمجھنا کہ وہ ڈائریکٹ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، بلکہ یہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے سنی ہے، غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا، ہاں مگر اتنی بات ہے کہ میں ایک ایسے زمانے میں وقت گزار رہا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام میں آپ کا جو ہے وہ ذکر جو ہے نہیں کر سکتا۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، حافظ جمال الدین ابن ابی الحاج یوسف المزی، یہ سن 742 میں یہ فوت ہوئے ہیں، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 124 ہے۔ تو یہ قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بلا واسطہ کیسے یہ حدیث نقل کر لی ہے۔ بہرحال اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود سے فرمایا کہ ان عیسیٰ لم یمت، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، اور یہ کہ وہ ضرور تمہارے پاس لوٹ کر آئیں گے قیامت سے پہلے، کیونکہ عیسائیوں کو تو اس پر اشکال ہی کوئی نہیں تھا، عیسائیوں کو آپ نے نہیں فرمایا، آپ یہودیوں کو یہ بات فرمائی۔ اور پہلے والی جو تفصیلی روایت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اس کو امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرات محترم، پہلی بات یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے جو روایت پیش کی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی وضاحت کے ساتھ یہودیوں کو فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ اب آپ
تھوڑا موازنہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی وضاحت کے ساتھ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ دیکھیں انّا تاکید ہے اور آگے لام تاکید کا ہے، جملہ اسمیہ ہے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قبل یوم القیامہ، کہ وہ ضرور وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قبل یوم القیامہ، اور لم یمت بھی دیکھیں کہ نفی لم کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہ ہرگز وہ فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ لوٹ کر آئیں گے تمہاری طرف قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، اس میں حضور علیہ السلام بھی بڑی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں، یعنی قسم کھا کر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہاں بھی لیوشکنا، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور یعنی بہت قریب ہے کہ وہ لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دو حدیثیں، ایک تو یہودیوں سے فرمائی اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئی جو تفصیل ہے اس کو اس میں فرمایا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں یا قادیانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 87 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام 87 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے فوت نہ ہونے کی جو خبر حضور علیہ السلام ان یہودیوں کو دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے آپ اپنی زندگی میں دے رہے ہیں اور مدینہ شریف کی زندگی میں دے رہے ہیں، اور آپ کی پیدائش میں کے متعلق آپ نے پڑھا ہے تو حضور علیہ السلام کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 سال بعد۔ اس میں آپ نبوت سے پہلے والے زندگی کے 40 سال، 13 سال مکہ کی زندگی کے 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی ہے اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ 570 میں 53 اور ڈالا جائے تو تقریباً یہ 600 کے ہجری کے لگ بھگ بن جاتا ہے، 600 عیسوی کے لگ بھگ بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ مدینہ شریف کی زندگی کے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام ہرگز فوت نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال بعد یہ فرمائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور مرزا قادیانی کہے کہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور آپ نے ابھی 2-3 حوالے خود مرزا قادیانی کے بھی قول سنے کہ وہ احادیث سے اور اپنے اقوال سے اپنی کتابوں میں قرآن پاک سے پہلے تو ثابت کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن جب اس کو اپنے مسیح ابن مریم پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس وقت اس نے یکدم عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و آپ کے نزول کا انکار کر دیا۔ یقیناً اگر کوئی سلیم الفطرت انسان ہوگا تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ مرزے کا قول اس بارے میں سچا پکا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہی صحیح و برحق ہے، اسی پر ایمان ہے۔ اب میں آتا ہوں بخاری و مسلم کی جو روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے، اس میں مرزا قادیانی یا آج کے موجودہ جو قادیانی ہیں ان کے ہر قسم کے جو اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں یا دھوکہ دہی ہے، ان سب کا کلا کم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لیوشکن بہت قریب ہے
अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम, कि उतरे तुम में इब्नु मरियम, मरियम के बेटे। देखें पहला लफ्ज़ है यंज़िल फीकुम, कि तुम में उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आपने हिस्ट्री बयान फरमाई है तो उसमें लफ्ज़ आया है कि आप उतरेंगे। तो मसीह इब्ने मरियम जो आएंगे अपनी शान से, उनका खुसूसी लफ्ज़ क्या है कि वो उतरेंगे। जबकि मिर्जा कादियानी की पूरी हिस्ट्री में आपने कहीं ये नहीं पढ़ा कि मिर्जा कादियानी भी कहीं से उतर कर आया है। अगर मिर्जा कादियानी बकौल उसके जैसे उसने तज़किरा में आपने मसीह इब्ने मरियम होने का दावा किया है तो फिर वो बताए कि वो कहां से उतर कर आया है। नंबर 2, हमने जहां तक इसका पहला सबक जो हमने पढ़ा था उसमें किताबुल बरिया में मिर्जा कादियानी ने अपनी पैदाइश की जो कैफियत बयान की थी उसमें उतरने का हवाला नहीं है, उसमें एक लफ्ज़ जो है वो है निकलने का। उसने कहा था पहले वो पेट से निकली बाद उसके मैं निकला। तो निकलने और उतरने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर कादियानी ये समझते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी वो अपने दावा मसीहियत में सच्चा है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कहां से उतर कर आया है। नंबर 2, इस हदीस पाक का अगला लफ्ज़ है इब्नु मरियम, कि वो उतरने वाले का नाम क्या होगा, वो मरियम के बेटे होंगे। जबकि कादियानी, मौजूदा कादियानी आप लोगों को मिर्ज़ा कादियानी की वालिदा का नाम नहीं बताते होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। उसको माई घसीटी कहते थे, चिराग बीबी उर्फ माई घसीटी। ये है मिर्ज़ा कादियानी की माँ है। तो जिसने आसमान से उतरना है उसकी वालिदा का नाम चिराग बीबी नहीं है बल्कि उनकी वालिदा का नाम है मरियम। और आगे लफ्ज़ आप फरमाते हैं हाकामन आदलन, आदिल बादशाह बन के आएंगे। भाई बादशाह आते रहे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अब आएंगे दोबारा हमारी इस उम्मत में तो वो इस उम्मत के ताबे होकर रहेंगे। वो अमल दरामद हमारी शरीयत मुहम्मदी पर क्या वो करवाएंगे। तो वो नबी अपने नबी वाले औहदे के साथ नहीं आएंगे, वो आदिल बादशाह बन के आएंगे। और अगर मिर्ज़ा कादियानी को इतना ही शौक है, वो कहता है कि मैं मसीह इब्ने मरियम हूँ, तो बताए या उसकी ज़ुर्रियत बताए कि मिर्ज़ा कादियानी किस इलाके का आदिल बादशाह था। हमने तो जो कुछ उसका हवाला किताबुल बरिया में पढ़ा है वो यही नजर आता है कि मिर्ज़ा कादियानी अंग्रेज की टोटी करता है और उनसे खुशनुदी के लेटर जो उसके वालिद को मिले हुए हैं वो दिखाता है और उनको बड़े खत लिखता है कि हमारे साथ नजर करम की जाए और हमारे साथ शफ़क़त वाला मामला किया जाए। ये अगर मसीह इब्ने मरियम होता तो ये अंग्रेज का, बरतानिया के अंग्रेज का गुलाम बनकर ना रहता बल्कि उनका आका बनकर रहता। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद जरूरी शोबे बताए हैं, काम बताए हैं, वजीफे बताए हैं जो आप आखिरी जमाने में करेंगे। फरमाया फयक्सुरुस सलीब, ईसा अलैहिस्सलाम आकर पहला काम ये करेंगे कि वो सलीब को तोड़ देंगे। सलीब क्या है? वो यहूदियों का अकीदा है कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलीब पर चढ़ाकर, सलीब पर लटकाकर मार दिया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके सामने जिंदा फिर रहे होंगे तो आप आकर वो सलीब को तोड़ेंगे, बताएंगे कि यहूदियों जो तुमने मेरे बारे में अकीदा बना रखा था कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर लटका कर मार दिया है, वो जालिमों देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा मौजूद हूँ। एक शख्स अवाम में यानी प्रैक्टिकल तरीके से अमली तौर पर मजमे में मौजूद हो, अवाम में चलता फिरता हो, उसको कोई कहे कि हमने मार दिया है, उसकी बात कभी सच्ची नहीं हो सकती। तो यहूदियों के बातिल अकीदे को तोड़ने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सलीब को तोड़ेंगे। हम सवाल करते हैं कादियानियों से कि अगर मिर्जा गुलाम कादियानी वो सच्चा मसीह इब्ने मरियम है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पहली निशानी बताई है कि वो आकर वो सलीबों को तोड़ेंगे,
بتائیں مرزا قادیانی نے کتنی صلیبوں کو توڑا؟ مرزا قادیانی کا ان صلیبوں کو نہ توڑنا یہ اس کے جھوٹے ہونے کی بہت بڑی اور پہلی دلیل ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو قتل کریں گے۔ وہ کیا بتانے کے لیے کہ خنزیر حلال جانور نہیں ہے، ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ تو حرام ہے، وہ قتل کرنے کے قابل ہے، اس کو قتل کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے جو حلال جانور ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے اس کو ذبح کرنا، جیسے قربانی کے موقع پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یا ہمارے بچوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بقرہ عید کے موسم میں 10 ذی الحجہ کو گائے کو قتل کیا ہے یا بکری کو یا اونٹ کو قتل کیا ہے، نہ، اس کو کہا جاتا ہے ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کیا ہے۔ اور جو حرام جانور ہوتے ہیں، مردار جانور، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا قتل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے چنانچہ فرمایا اقتلوا الموذی قبل الازا کہ ایذا دینے والے جانور کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سور کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ سور کھانا حلال نہیں ہے بلکہ سور تو حرام ہے۔ اگر مرزا قادیانی وہ آپ نے دعوی مسیحیت میں سچا ہے تو قادیانی بتائیں کہ مرزا قادیانی نے کتنے سوروں کو قتل کیا اور یہ مسئلہ بیان کیا کہ سور کھانا حلال نہیں ہے بلکہ اس نے سوروں کو کیا قتل کرنا تھا اور سوروں کی حرمت کیا بیان کرنی تھی۔ وہ سور کھانے والی قوم عیسائیوں کی تائید کرتا رہا، ان کے حق میں قصیدے لکھتا رہا اور اتنی کتابیں لکھ دی کہ جن سے 50 الماریاں بھر جائیں۔ مرزا قادیانی کا سوروں کو قتل نہ کرنا اور عیسائیوں کو یہ نہ کہنا کہ سور کھانا حرام ہے، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ تیسری چیز، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ کا کیا مطلب ہے؟ جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اپنے زمانے میں ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمہ کافروں سے، جن کا ذمہ اسلامی حکومت نے اٹھایا ہو کہ ہم آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا آخر زمانے میں یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، وہ جو دجال ہے وہ قتل ہوگا، سارے یہودی مارے جائیں گے، جو درختوں کے پیچھے چھپے ہوں گے اور پہاڑوں دریا دیواروں کے پیچھے چھپے ہوں گے، ایک ایک کو چن چن کے قتل کر دیا جائے گا۔ اس باقی سارے کے سارے لوگ وہ ایمان لے آئیں گے، تو اس وقت پھر کوئی کافر رہے گا ہی نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ تکون الملل ملۃ واحدہ کہ اب ساری ملتیں مٹ کر ایک ملت اسلامیہ باقی رہ جائے گی۔ جب ملت اسلامیہ ہی باقی رہ جائے گی تو پھر ظاہر بات ہے سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اب وہاں سے ٹیکس لینا کس کے پاس سے؟ ٹیکس تو لینا تھا ذمہ کافر سے۔ جب وہاں ذمہ کافر ہی نہیں ہوگا تو ٹیکس کہاں سے لیا جائے گا؟ حضرات محترم، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اور آج کے جو موروثی حالات ہیں، ان حالات میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بہت بڑا ایک فریضہ سر انجام دینا تھا کہ ٹیکس کے نظام کو ختم کرنا، لیکن آج پڑھی لکھی دنیا سے جو اس دنیا میں رہتے ہیں، جنگلوں میں نہیں رہتے یا اس دنیا سے بے خبر نہیں ہے، ان سے میرا سوال ہے کیا آج دنیا کے نظام سے ٹیکس کا نظام ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان بے شک کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن میرا سوال ہے قادیانیوں سے بھی، اپنے سامعین سے بھی، کہ بتائیں ٹیکس کا نظام ختم ہو گیا؟ ہمارے والد صاحب مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے تو ٹیکس اس لیے معاف نہ ہو کہ ہم نے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانا، لیکن جو لوگ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں
कम अज कम उनके ऊपर से तो टैक्स खत्म हो जाता। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि 23 किस्म के चंदे हैं वो कादियानी जमात ने अपने लोगों को ऊपर टैक्स की शक्ल में लागू किए हुए हैं। और बताएं कादियानी कि क्या आज वो बिजली के जो बिल होते हैं, मुख्तलिफ बिल होते हैं, इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो टैक्स अदा नहीं करते? अगर मिर्जा गुलाम कादियानी मसीह इब्ने मरियम होता तो आज दुनिया से टैक्स का निज़ाम खत्म हो चुका होता। आज तक टैक्स के निज़ाम का खत्म ना होना ये मिर्जा कादियानी के झूठे होने की तीसरी दलील है इस हदीस शरीफ की रोशनी में। और चौथी चीज आपने फरमाई वह यफीजुल माल कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो आमद सानी का जमाना होगा उसमें माल की बहुतात हो जाएगी। वो फरमाया इतना माल हो जाएगा हत्ता ला यक़बलहु अहद, यहाँ तक कि कोई उसको कबूल करने वाला ना होगा। हदीस पाक में आता है कि लोग अपना ज़कात और सदका का माल झोलियों में लेकर बाजारों में निकलेंगे कि उनसे कोई टैक्स वो ज़कात वसूल कर ले, मगर कोई ज़कात वसूल करने वाला ना होगा। हज़रात मोहतरम, जब हम अपनी इस दुनिया के हालात पर गौर करते हैं, अब तो वैसे ही कोरोना वायरस ने दुनिया का सत्यानाश कर दिया है, लेकिन इससे पहले भी कोई हालात इतने अच्छे ना थे कि हम ये कहें कि वो टैक्स का निज़ाम ख़त्म हो गया और अब माल की इतनी बहुतात हो गई है कि कोई सदका ज़कात वसूल करने वाला नहीं है। कादियानी खुद 23 किस्म के चंदे जो है वो वसूल करते हैं। और हदीस पाक के आखिरी अल्फाज हैं, आपने फरमाया तो ये टैक्स का निज़ाम का ख़त्म हो, माल की बहुतात ना होना और ये डकैतियां लूट मार होना, ये इस बात की दलील है कि अभी तक दुनिया में माल की बहुतात या वो नहीं हुई। तो ये माल की बहुतात न होना, दुनिया के हालात इतने अच्छे न होना, ये मिर्ज़ा कादियानी के झूठे होने की चौथी दलील है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जमाने की बात बताई, फरमाया वतकून सजदतुल वाहिदतु खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि उस जमाने में एक सजदा कर लेना अल्लाह के लिए दुनिया व मा फीहा की नेमतों से बेहतर होगा। जाहिर बात है कि ये हालात भी अभी तक जो है वो पैदा नहीं हुए। इन आयात और अहादीस की रोशनी में हम ये कहते हैं कि अभी तक सच्चे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ नहीं ले आए। यहाँ तक बात है ये कि मिर्ज़ा कादियानी का ये दावा कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, तो भाई मोटी सी बात है। मैंने इस पर वैसे तो एक किताब लिखी है अरबईन ख़त्म नबूवत, उसमें मैंने 40 अहादीस जमा किए हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, 10 हदीसें ख़त्म नबूवत के उन्वान पर, 10 हदीसें हयात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और 10 हदीसें अलामात क़यामत पर, और 10 हदीसें जो हैं वो इमाम महदी के बारे में, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी को महदी बनने का बड़ा शौक है। हमने वो उसमें पूरी उसकी खबर ली है। जिसको शौक हो वो अरबईन ख़त्म नबूवत लेकर उसका मुताला कर सकता है। लेकिन एक अकली सी बात है कि जब मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि मैं मसीह इब्ने मरियम हूँ, तो हज़रात मोहतरम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद सानी की बातें बताई हैं और ख़बरें बताई हैं तो और पेशगोइयाँ बताई हैं, उनमें एक ये बात भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 या 45 साल दुनिया में रहेंगे, आप शादी करेंगे, निकाह करेंगे, आपके बच्चे होंगे, फिर आपने फरमाया आप फौत होंगे और उनके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, सुम्मा युदफनु माई फी कब्री, फिर ईसा अलैहिस्सलाम मेरे साथ मेरी कब्र में दफन होंगे। तो भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, सोचने की बात है कि मिर्ज़ा कादियानी अगर सच्चा होता तो फिर इसकी कब्र कादियान में न होती, यकीनन इसकी कब्र मदीना मुनव्वरा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे में होनी चाहिए थी। मिर्ज़ा कादियानी की मौत मदीने में न आना और उसकी कब्र का मदीना मुनव्वरा में न बनना, ये भी उसके झूठे होने की बहुत भारी क्या वो दलील है। अब जब मिर्ज़ा कादियानी को शौक चुराया
کہ وہ مسیح ابن مریم بنے، تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ سچے نبی جو ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو فوت شدہ قرار دے، کہ اگر ان کو فوت شدہ مان لیا جائے تو پھر تو شاید مرزا قادیانی کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے۔ لیکن مرزا قادیانی نے بڑی کوشش کی ان کو فوت کرنے کی، مگر وہ کسی طریقے سے ثابت نہ کر سکا۔ اور پھر اس کی تضاد بیانی مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پاگل اور مجنون کے کلام میں تضاد ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 4-5 حوالے مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ظاہر بات ہے فوت ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ ان کی قبر ہوگی، اور ایک بندے کی قبر ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے، 2 3 4 5 6 جگہوں پر کسی انسان کی قبر نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں مرزا قادیانی کو کہ اس نے کتنے پینترے بدلے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بتانے میں، ان کی یعنی قبر کہاں پر ہے ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہے نمبر 1، یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، بس آگے ہے، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ بہرحال یہ کتاب ہے ازالہ اوہام، اس کا حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 473 روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 353 ہے۔ اس ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 473 پر مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہوئے۔ اب تھوڑا دوسرا حوالہ سنیں۔ کہتا ہے اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے۔ یہ آ گئی، پہلے ہے گلیل میں ہے، دوسری ہے بلاد شام میں۔ یہ کتاب ہے اتمام الحجہ، صفحہ نمبر 24 روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296۔ اب تیسرا موقع سنیں۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے، اور بیت اللحم اور بلدہ قدس میں 3 کوس کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں گلیل میں، دوسری جگہ بلاد شام میں، اور اب ہے بلدہ قدس میں۔ یہ ہے اتمام الحجہ۔ اب چوتھا حوالہ کہتے ہیں ہاں بلاد شام میں حضرت عیسیٰ کی قبر کی پرستش ہوتی ہے، اور مقبرہ تاریخوں پر ہزارہا عیسائی سال بسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔ بھائی ہمیں بھی لے جاؤ اس بلاد شام میں۔ مرزا قادیانی موجودہ جو امت ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ بلاد شام اور جا کر وہ قبر دکھاؤ۔ اب ذرا آگے چلے، حوالہ نمبر 5۔ یہ جو بلاد شام جس قبر پر بتا رہے ہیں کہ قبر کی پرستش ہوتی ہے، یہ 7 بچن ہے، کتاب کا نام 7 بچن روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 309۔ اب حیران کن حوالہ، کہتے ہیں بڑا شوق رکھتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے بڑا شوق رکھتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہو، مگر خدا کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے۔ حضرات محترم آپ ذرا غور کریں، یہ حوالہ ہے حقیقت الوحی، اس کا حاشیہ صفحہ نمبر 101 روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 4۔ ایسے ہی راز حقیقت میں بہت سارے حوالے، کشتی نو وغیرہ میں بھی یہ حوالہ ہے۔ لیکن اب ایک جگہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر گلیل میں بتاتا ہے،
दूसरा बल्दा कुदस में, तीसरा फिर बिलाद शाम में, और फिर बिलाद शाम में उनकी कब्र पर परस्तिश होती है। भाई अगर बिलाद शाम में है तो फिर वो कब्र गलील में कैसे बन गई? अगर वो गलील में कब्र है तो फिर श्रीनगर में कैसे बन गई? और मैं इस वक्त पाबूज में बैठा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद साल पहले हमारा मलेशिया जाना हुआ, वहाँ खत्म नबूवत के हवाले से ही कि वहाँ एक सूबा है सबा, कादियानियों ने वहाँ की मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। हम उसके अहवाल लेने वहाँ गए तो कोलालमपुर जो उनका बड़ा शहर है, वहाँ एक हमारे दोस्त थे ताजिर, उन्होंने हमारा खाना किया। उस खाने में कुदरतन श्रीनगर के एक मौलाना साहब भी आ गए। वो तारुफ हुआ तो हमारे भाई शमसदीन जो नौ मुस्लिम है, मिर्ज़े मसरूर के रजाई भतीजा हैं, उन्होंने ही सवाल कर लिया। तो श्रीनगर के आलिम साहब से माशाल्लाह आप आए, आपसे मुलाकात ही बड़ा अच्छा हुआ। हमारी भी एक उलझन है कि मिर्जा कादियानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर में है। तो आप चूंकि वहां से आए हैं, आप बताएं, आपने वो कब्र देखी हो, उसके बारे में सुना हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद इलियास चिन्योटी इस वक्त भी मुअक्कद बाज़ाब हलफ खा कर कहता हूँ कि हमने उनसे सुना, वो मौलाना साहब से, उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और कानों को हाथ लगाए। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी मेरी मकबूजा कश्मीर में गुजर गई, आज ये पहली मर्तबा मैंने सुना है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मकबूजा कश्मीर में है। और उसने कहा कि अल्लाह के बंदो बताओ, अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मकबूजा कश्मीर श्रीनगर मोहल्ला खान यार में होती तो हम वहां न जाते, वहां जाकर फातिहा दुरूद पढ़ते। तो श्रीनगर का एक वासी, श्रीनगर का रहने वाला एक बाशऊर आलिम, मालूमात रखने वाला जो मलेशिया पहुंचा हुआ है, वो मिर्ज़े कादियानी के इस कौल की तरदीद कर रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र वो श्रीनगर में नहीं है। कादियानियों, तुमसे ही सवाल है कि बताओ तुम्हारे मिर्जे, बड़े बड़े मिर्जे की किस बात को माना जाए? दलील वाली बात को माना जाए, श्रीनगर की बात को माना जाए, बिलाद शाम को माना जाए, या बल्दे कुदस को माना जाए? किस चीज को माना जाए? ये इस कलाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र की तायीन में कितना बड़ा तजाद, कितना बड़ा तजाद, कितना बड़ा तजाद। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है कि मुनाफिक, झूठे और मुनाफिक और पागल और मजनून, उनके कलाम में तजाद होता है। और जाहिर बात है कि जिसके कलाम में ही तजाद हो वो कभी नबी क्या, नबी का मसीह भी नहीं बन सकता। इसलिए हम ये समझते हैं अला वजह बसीरत कि मिर्ज़ा कादियानी ने जितने वो दावे किए ऊट पटांग, उन तमाम दावे में वो झूठा है, किसी दावे में वो सच्चा नहीं है। ये हमने मुख्तसर तौर पर रफ़ा और नुज़ूल की जो बहस है उसमें ये बताने के लिए, आपने अवाम को आगाह करने के लिए कि कादियानी हम सवाल करते हैं कि बताओ ईसा अलैहिस्सलाम अहादीस में आता है, कहाँ है ईसा अलैहिस्सलाम? तो फिर वो कहते हैं, मुसलमान सोचने लग जाता है, हाँ भाई हमने तो नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। फिर कहते हैं लो, मिर्ज़ा कादियानी ने वो ईसा इब्ने मरियम होने का दावा कर दिया है, चलो उसी को मसीह इब्ने मरियम मान लो। भाई कैसे माने? ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी मुस्तनद हदीस में बयान फरमाया है, जिसको बुखारी मुस्लिम ने नकल किया है, उसने चंद निशानी बताई हैं। तुम्हारे मिर्ज़े में तो कोई एक निशानी मसीह मऊद वाली नहीं पाई जाती। इसलिए मैं अपने बहनों से, भाइयों से कहूँगा कि वो इस कोर्स का बार बार मुताला करें और कादियानियों के चंगल में फंसने से खुद भी अपने आप को बचाएं, वो अपने जो दोस्त ahbab हैं उनको भी बचाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।